علم سے ہے تعمیر ترقی، علم سے ہی خوشحالی ہے، علم سے ہے مضبوط معیشت بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the most merciful and the most kind. I welcome all the parents of pre-nursery and nursery in the orientation program of pre-nursery and nursery for the session 2020-2021. I would start my program with a hadith which says, each one of you is a shepherd and each of you is responsible for his flock. ہم میں سے ہر کوئی رائی ہے اور ہم سے ہماری رعیت کے بارے میں سوال کیا جائے گا. بحیثیت والدین ہمارے بچے ہماری رعیت میں آتے ہیں اور بحیثیت استاد ہمارے طالب علم ہماری رعیت میں آتے ہیں. ہم نے انہیں کس طرح کی تعلیم دی، والدین نے کس طرح کی تربیت دی، کہاں تعلیم دلوائی، ہم نے کیسے تعلیم دی، لازمی طور پر ہم سے اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا کیونکہ ہم اس چیز کے ذمہ دار ہیں. جب ہم پر کوئی ذمہ داری ڈالی جاتی ہے تو ہم پر یہ فرض عین بن جاتا ہے کہ ہم اس ذمہ داری کو احسن طریقے سے ادا کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ احسن کام کرنے والوں کو احسن طریقے سے کام کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں. ہم نے اپنے اورینٹیشن پروگرام کو اپنے پیرنٹس کی سہولت کے لیے 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے. آج میں ڈے 1 کے بارے میں بات کروں گی. ڈے 1 میں ہمارے جو آبجیکٹیوز ہیں وہ یہ ہیں: ٹو ڈیولپ اے برج آف کوآپریشن بٹوین ہوم اینڈ اسکول، ٹو انڈرسٹینڈ دا سسٹم آف عثمان پبلک اسکول سسٹم. یہاں میں فوکس کروں گی ٹو انڈرسٹینڈ دا سسٹم، یعنی سسٹم عثمان پبلک اسکول میں ایک ہر کام سسٹمیٹک وے میں ہوتا ہے، اور وہ سسٹم کیا ہے وہ پیرنٹس کو سمجھنا بہت ضروری ہے کیونکہ آپ ہمارے نئے ممبرز ہیں عثمان فیملی کے. ٹو ہیو اے شیئرڈ انڈرسٹینڈنگ آف دا ہول پروسیجر، ہم یہاں شیئر کریں گے آپ سے پورا پروسیجر کہ عثمان پبلک اسکول میں کس طرح سے تعلیمی سرگرمیوں کو جاری رکھا جاتا ہے. ٹو نو دا ایکسپیکٹیشنز آف دا پیرنٹس، ڈیفینیٹلی بینگ پیرنٹس آپ نے اپنے بچے کا داخلہ عثمان پبلک اسکول میں کروایا ہے. عثمان پبلک اسکول میں داخلہ کروانے کا مقصد ظاہر سی بات ہے آپ کا کوئی آبجیکٹیو ہوگا، آپ کا کوئی مقصد ہوگا، اور جب کوئی آبجیکٹیو اور مقصد ہوتا ہے تو وہاں سے ایکسپیکٹیشنز بھی ہوتی ہیں. ہم یقیناً آپ سے ان ایکسپیکٹیشنز کے بارے میں جاننا چاہیں گے تاکہ ہم آپ کے معیار پر پورا اتر سکیں. اس کے ساتھ ساتھ ٹو نو دا مشن اینڈ دا ویژن آف عثمان پبلک اسکول سسٹم، عثمان پبلک اسکول کا کیا مشن ہے اور کیا ویژن ہے یہ بھی آج ہم آپ کو بتائیں گے. ایسے ادارے جن کا کوئی ویژن اور کوئی مشن نہیں ہوتا کامیاب نہیں ہوتے، لیکن الحمدللہ عثمان پبلک اسکول ایک ایسا ادارہ ہے جس کا اپنا ویژن اور اپنا مشن ہے. What type of character building we want to develop in our students؟ سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز جو کسی فرد میں موجود ہوتی ہے وہ کیریکٹر بلڈنگ ہوتی ہے. آپ یہ سوچیں گے اتنے چھوٹے بچوں کی کیریکٹر بلڈنگ کیسے ہو سکتی ہے. یہاں میں ایک واقعہ شیئر کرنا چاہوں گی کہ کیریکٹر بلڈنگ بنیادی طور پر کردار سازی یا تربیت کا نام ہے. ایک عورت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہا اس کی تربیت فرمائیے. آپ نے سب سے پہلے سوال کیا اس کی عمر کیا ہے؟ اس نے کہا 6 سال. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا تم نے اس کی تربیت کی عمر نکال دی. تو کیریکٹر بلڈنگ کی ایک عمر ہوتی ہے، اور جس ایج گروپ سے ہم اس وقت ڈیل کریں گے یعنی پری نرسری اور نرسری، یعنی 2.5 سال سے 4.5 سال کی عمر تک کے بچے کی، یہ وہ ٹائم پیریڈ ہے جہاں اس کی تربیت کے ساتھ ساتھ کردار سازی بھی ہو جائے گی. تو ہم اس وجہ سے کیریکٹر بلڈنگ پر بہت زیادہ فوکس رہتے ہیں، اور وہ ہم کیسے کرتے ہیں وہ انشاءاللہ ہم آگے ڈسکس کریں گے. ہاؤ وی نرچر آور اسٹوڈنٹس. نرچر کا ورڈ میں نے یہاں اس لیے استعمال کیا کہ دا اسٹوڈنٹس دا چلڈرن آر فلاورز آف جنہ. دا beloved prophet had called them the flowers of جنہ. اور ہم کیوں جہاں پر پھول ملتے ہیں اس کو نرسری کہتے ہیں؟ کیونکہ نرسری ایک ایسی جگہ ہے جہاں پھولوں کا، چھوٹے ننھے پودوں کا خیال رکھا جاتا ہے، ان کو
ان کی کیئر کی جاتی ہے, دھوپ سے بچایا جاتا ہے, پانی وقت پر دیا جاتا ہے, کھاد دی جاتی ہے, ان کا بہت زیادہ خیال کیا جاتا ہے. تو ہم اسکولز میں ان ننھے پودوں, ان جنت کے پھولوں کا بہت خیال رکھتے ہیں اور ان کی نرچرنگ کرتے ہیں. ٹائپ آف کریکولم وی ورک آن, کہ ہم کس طرح کے کریکولم پہ کام کرتے ہیں. دنیا بھر میں لوگ مختلف اسکولز کے کریکولم کو اسٹڈی کر کے اپنے بچے کا داخلہ اسکول میں کراتے ہیں. کریکولم بہت اہم پارٹ ادا کرتا ہے بچے کی نہ صرف تعلیم میں بلکہ بحیثیت ایک فرد کو بنانے میں کریکولم بہت اہم رول ادا کرتا ہے. Our 3-year program of pre-nursery and their objective. میں یہاں بتاتی چلوں کہ عثمان پبلک اسکول سسٹم کا جو پری اسکول ہے وہ 3 سال کے عرصے پر محیط ہے, جس میں سب سے پہلا ایئر پری نرسری کہلاتا ہے, دوسرا ایئر نرسری کہلاتا ہے اور تیسرا ایئر کے جی کہلاتا ہے. ان تینوں ایئرس کے ٹارگیٹس اور آبجیکٹیوز ڈفرینٹ ہیں. پہلا ایئر جو پری نرسری کا کہلاتا ہے اس کا آبجیکٹیو ہے کہ بچوں کی سکلز پہ کام کرنا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں ایبیلٹیز دے کر بھیجا ہے, لیکن ان ایبیلٹیز کو ہم سکلز میں چینج کرتے ہیں. یعنی کہ ہمیں بولنا آتا ہے, ہمیں بات کرنی آتی ہے, لیکن بولنے میں اور لینگویج, بہتر لینگویج استعمال کرنے میں فرق ہوتا ہے, اچھی زبان استعمال کرنے میں فرق ہوتا ہے. اسی وجہ سے ہم لینگویج کو اسکل کہتے ہیں, لینگویج اسکل. جب ہم کہیں باہر جاتے ہیں تو دے ٹیسٹ آر لینگویج اسکلز کہ ہاؤ مچ وی آر کیپیبل ٹو ٹاک ان انگلش. اس وجہ سے وہ ہمارے ڈفرینٹ ٹیسٹ بھی لیتے ہیں. تو یہی وجہ ہے کہ عثمان پبلک اسکول بیسک اسکلز پہ کام کرتا ہے, اور وہ بیسک اسکلز لسننگ, اسپیکنگ, ریڈنگ اینڈ رائٹنگ کی ہوتی ہیں, جو کسی لینگویج کو سیکھنے کے لیے بہت زیادہ ضروری ہوتی ہیں. ہم فرسٹ ایئر یعنی پری نرسری میں بچوں کو ایکٹیویٹی بیسڈ لرننگ کے ساتھ ساتھ ان کی اسکلز پر کام کرتے ہیں. ماریا مونٹیسری کا نام آپ سب نے سنا ہوگا کہ ماریا مونٹیسری ہیز سیڈ ریفائن دیئر سینسز, پالش دیئر اسکلز اینڈ لیٹ دیم ایکسپلور دا ورلڈ. سیکنڈ ایئر میں ہمارا ٹارگیٹ ہوتا ہے, جس سیکنڈ ایئر کو ہم نرسری کہتے ہیں. نرسری میں ہمارا ٹارگیٹ ہوتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کی ریڈنگ کو فوکس کریں. ریڈنگ کو فوکس کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بچہ جب تک پڑھے گا نہیں تب تک اسے لکھنا نہیں آئے گا. عام زبان میں ہم کیا کہتے ہیں, پڑھا لکھا. لکھا پڑھا نہیں کہتے, پہلے پڑھنا آتا ہے پھر لکھنا آتا ہے. جن بچوں کو پڑھنا نہیں آتا وہ لکھ بھی نہیں سکتے. ہماری نرسری کا ٹارگیٹ یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو پڑھنا سکھائیں, بیکاز وی بلیو ان کنٹینیوسلی لرننگ پروسیس. پڑھنے سے بچہ بہت کچھ سیکھتا ہے, یعنی ریڈنگ سے بچہ بہت کچھ سیکھتا ہے اور اس کے تھنکنگ لیولز ہائر سائڈ پہ جاتے ہیں اور اس کا ذہن جو ہے وہ کھلتا ہے. اینڈ آلویز ریمبر ریڈرز آر لیڈرز. ہم اپنے بچوں کو ایوڈ ریڈرز بناتے ہیں. اینڈ دا تھرڈ ایئر از کالڈ کے جی, اینڈ دا ٹارگیٹ آف کے جی از ٹو ڈیولپ دیئر انٹلیکچوئل رائٹنگ اسکلز, یعنی کریٹیو رائٹنگ اسکلس کو کی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. We live in a society where home plays an important part. بچے کا گھر اس کا سب سے پہلا اور سب سے نیئرسٹ, سب سے کلوزسٹ اس کا ادارہ ہوتا ہے, انفلوئنشل سرکل ہوتا ہے جس میں وہ زندگی گزارتا ہے. گھر کے ماحول سے وہ 2.5 سال کی عمر میں جب باہر آتا ہے تو اس کا انفلوئنشل سرکل جو ہے وہ بڑھتا ہے اور وہ اسکول میں انٹر ہوتا ہے, اور اسکول میں انٹر ہونے کے بعد وہ یہاں پر نئے دوست, نئے فرینڈس بناتا ہے. گھر کا ماحول بچے کی تعلیم اور تربیت میں بہت اہم رول ادا کرتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ گھر میں اگر اس کو اچھی تربیت دی جائے گی تو وہ اسکول آ کر اسی تربیت کا مظاہرہ کرے گا. یہی وجہ ہے کہ کہا جاتا ہے کہ ماں کی گود جو ہے وہ پہلا مدرسہ ہے. کسی نے کہا تو مجھے اچھی مائیں دے دو, میں تمہیں اچھی قوم دے دوں گا. The hands that rock the cradles are the hands that rule the world.
اچھی مائیں ہی اچھی تربیت کی اہمیت کو جانتی ہیں، اور اچھی مائیں ہی بچے کو اچھی تربیت دے کے اسکول بھیجتی ہیں، جہاں اسکول مزید ان کو پالش کر کر ایک اچھا فرد بناتا ہے۔ عثمان پبلک اسکول کا مشن سٹیٹمنٹ خلیفۃ اللہ فی الارض کی تیاری میں جو ہے مدد فراہم کرنا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں خلیفۃ اللہ فی الارض بنا کر بھیجا ہے، لیکن خلیفۃ اللہ فی الارض ہمیں بنا کر بھیج تو دیا ہے، لیکن اس خلیفۃ اللہ فی الارض کی نرچرنگ کیسے کرنی ہے، اس کے اندر وہ کیا کوالٹیز پیدا کرنی ہے کہ وہ ایک نائب، ایک سبارڈینیٹ، ایک وائس کے طور پر اس دنیا میں موجود رہ کر اللہ کے نظام کو قائم کرے۔ ہمارا مشن سٹیٹمنٹ ہے شیپنگ دا لیڈرز آف امہ، کہ ہم ایسے لیڈرز تیار کریں، ایسے بچے تیار کریں جو کہ امہ کے لیے بہترین افراد شامل ہوں۔ ان کے کردار کے اندر محمد بن قاسم، خالد بن ولید اور بہت سارے ہمارے لیڈرز کا عکس نظر آئے۔ خلیفۃ اللہ فی الارض کے لیے جو 4 موسٹ امپورٹنٹ کوالٹیز موجود ہونی چاہیے، ان میں سب سے پہلی صفت یہ ہو کہ اس کے اندر مومنانہ خصوصیات ہو، یعنی اسے یہ پتہ ہو کہ بحیثیت فرض اس کے اندر کیا ذمہ داریاں ہیں، اس کو کیا ذمہ داریاں پوری کرنی ہیں، اور اسے اپنے کردار کے اندر کون سی خصوصیات پیدا کرنی ہے۔ سب سے پہلے تو اپنے کردار کی خصوصیت پر توجہ دینا ہے۔ عثمان پبلک اسکول بچوں کے اندر وہ خصوصیات پیدا کرتا ہے جو اس کی کردار سازی میں بھرپور رول ادا کرتی ہیں، اور اس کے بعد اس کے اندر لیڈرشپ کوالٹیز پیدا کرتا ہے۔ لیڈرشپ کوالٹیز پیدا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر فرد اپنی ذات میں جو ہے وہ منفرد ہے، کوئی فرد دوسرے سے کم نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سب کو ایک جیسی صلاحیتیں دی ہیں، اور ہر فرد خلیفۃ اللہ فی الارض ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی ایک کو منتخب نہیں کیا، بلکہ ہر ایک کے اندر قائدانہ صلاحیتیں دی ہیں۔ ہمارا ہر بچہ جو جس کلاس سے بھی اٹھتا ہے وہ اس کے اندر یہ قائدانہ صلاحیتیں ہوں۔ آگے جا کر جیسے جیسے آپ سلائیڈز دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہمارے یہاں گروپ کمپٹیشن نہیں ہوتے، بلکہ ہر بچہ اپنے گروپ کے اندر مختلف مقابلوں میں چیزوں کو لیڈ کر رہا ہوتا ہے۔ تیسری امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ اسکلڈ اور کمپیٹنٹ ہوں، اس کے اندر وہ اسکلز موجود ہوں اور وہ کمپیٹنس موجود ہو، وہ کانفیڈنس ہو کہ وہ کانفیڈنس سے کام کر سکے، وہ کسی ڈر اور خوف کا شکار نہ ہو، بلکہ بے خوف اور نڈر ہو کر اپنی چیزوں کو کرنے کا عادی ہو۔ اسے اس بات کی نالج ہو کہ جو وہ کر رہا ہے وہ غلط ہے یا صحیح ہے اور کس طریقے سے کرنا ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ اتنے چھوٹے بچے کے اندر یہ صفات کیسے پیدا ہوتی ہیں؟ تو وقت کے ساتھ ساتھ جب ہم ان کو تعلیمی سرگرمیوں سے گزارتے ہیں، یہ تمام آبجیکٹو اساتذہ کو پتہ ہوتے ہیں، اور اسی پر وہ اپنے بچوں کی تعلیم کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ہمارے یہاں 2 طرح کے کریکولم پہ کام ہوتا ہے، پوری دنیا میں 2 طرح کے کریکولمس پہ کام ہوتا ہے، اوورٹ اور کوورٹ کریکولم۔ اوورٹ کریکولم تو بظاہر وہ کریکولم ہوتا ہے جس میں آپ کی بکس، کاپیز، نوٹ بکس، ورک شیٹ، ورک بکس، آپ کے سافٹ بورڈز، آپ کی انوائرمنٹ، آپ کے تھیم بورڈز، یہ تمام فزیکل چیزیں شامل ہوتی ہیں جن کو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ آپ کا سلیبس شامل ہوتا ہے، جس سلیبس کے مطابق جو سال میں وہ سلیبس آپ کو پریزنٹ کیا جاتا ہے، اور آپ سے کہا جاتا ہے کہ اس سلیبس کی یہ سلیبس ہم نے بچے کو پڑھا دیا ہے، اور آپ اسی سلیبس سے بچے کی پڑھائی کو ٹیلی کرتے ہیں۔ لیکن یہ اوورٹ کریکولم جو ہے وہ فزیکل ہوتا ہے، جو آپ کے سامنے موجود ہوتا ہے۔ دوسرا کریکولم کوورٹ کریکولم کہلاتا ہے، اینڈ اٹ ڈیلز ود دا بیہیویئر، ود دا ریلیشنز آف ایچ ادر۔ ہم اسکول میں اسٹوڈنٹ، پیرنٹ اور ٹیچر ایک ٹرائی اینگل ہے، اس ٹرائی اینگل کا اگر ایک اینگل بھی نکل جائے تو یہ ٹرائی اینگل کمپلیٹ نہیں ہوتا۔ کوورٹ کریکولم وہ کریکولم ہوتا ہے جو کہیں لکھا ہوا نہیں ہوتا بلکہ ہڈن ہوتا ہے، اور یہ وہ کریکولم ہے جو جس سے ہمارے بیہیویئر ظاہر ہوتے ہیں۔ ٹیچر بچے سے کس طرح بات کرتی ہے، بچہ ٹیچر سے کس طرح بات کرتا ہے، ٹیچر سے کیسے بات کرتی ہے، ٹیچر پرنسپل سے کیسے بات کرتی ہے، کوآرڈینیٹر ٹیچر کوآرڈینیٹر سے کیسے بات کرتی ہے،
پیرنٹ سے پرنسپل یا کوآرڈینیٹرس کیسے ڈیل کرتے ہیں، یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ کوورٹ کریکولم میں آتی ہیں. ڈسپلن اسکول کا کیسے قائم رکھا جاتا ہے، ڈسپلن سب پہ فرض ہے، چاہے وہ ٹیچر ہو، چاہے وہ پرنسپل ہو، چاہے وہ ہمارا سپورٹنگ سٹاف ہو، سب پر ڈسپلن لازم ہوتا ہے. یہ تمام چیزیں کوورٹ کریکولم میں آتی ہیں. ہمارے آپس کے تعلقات کیسے ہیں، اگر ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اٹھا کر دیکھیں تو نبوت سے پہلے سب سے زیادہ ان کی شخصیت جو تھی وہ لوگوں کو محبوب تھی. کفار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے سے پہلے صادق اور امین کے نام سے پہچانتے تھے. یہ آپ کے کردار کی خوبی تھی کہ ایک انسان کی گواہی پورا مکہ دے رہا ہے کہ وہ سچا ہے اور وہ امانت دار ہے. یہ کہیں لکھا ہوا نہیں تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیہیویئر سے، اپنے طور طریقوں سے یہ چیز شو کی. تو کیونکہ ہم ایک اسلامک اسکول ہیں اور ہم اسلام کو فالو کرتے ہیں، تو ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ ہمارے بچوں کا جو کوورٹ کریکولم ہو وہ اوورٹ کریکولم سے زیادہ اسٹرانگ ہو، کیونکہ خلیفۃ اللہ فی الارض بننے کے لیے جو چیزیں ضروری ہیں اس میں کردار سازی ایک اہم رول ادا کرتی ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچوں کا کردار ایسا ہو کہ ہر کوئی ان کو دیکھ کر رشک کرے.